چوتھی محنت اس بات کی ہو رہی ہے کہ اپنے اخلاق سنوارو بھائی. مسلمان اخلاق کے مجموعہ کا نام ہے. مسلمان بد اخلاق کو نہیں کہتے. بد اخلاقی کا اور اسلام کا کوئی جوڑ نہیں. جو سلام کرے اسے سلام کرو، یہ کوئی اخلاق نہیں. جو پوچھے اس کو پوچھو، یہ کوئی اخلاق نہیں. جو دے اس کو دو، یہ کوئی اخلاق نہیں. ہمارے نبی نے اخلاق کی 3 بنیادیں بتائیں. تصل من قطعک، توڑنے والے سے جوڑو. تعطی من حرمک، نہ دینے والے کو دو. تعفو عن من ظلمک، جو ظلم کرے معاف کر دو. اور بدلہ اللہ سے لے لو. اللہ کے نبی نے کہا میری ضمانت لے لو. اس سے بڑی ضمانت کیا ہوگی؟ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے میری ضمانت لے لو، تم اخلاق ٹھیک کر لو، جنت الفردوس میں مجھ سے گھر لے لو. اور جس کی ضمانت اللہ کا رسول دے اس کو اللہ بھی رد نہیں کرے. اپنے فضل سے اللہ اس کو رد نہیں کرے گا. الزعیم کا میں ذمہ دار ہوں کہ اخلاق بناؤ. اخلاق کیا ہے؟ توڑنے والے سے جوڑو، نہ دینے والے کو دو، ظلم کرنے والے کو معاف کرو، برے کرنے والے سے اچھے بن کے چلو. یہ اخلاق کی بنیاد ہے. اس پر جنت الفردوس کا وعدہ ہے. ہمارے اخلاق غلط ہیں کہ جو پوچھے اس کو پوچھو، جو نہ پوچھے نہ پوچھو، چاہے سگا بھائی کیوں نہ ہو. جو سلام کرے اسے سلام کرو، جو سلام نہ کرے اسے نہ کرو. یہ بہت بڑی گراوٹ. ایک دفعہ امام حسین اور امام حسن میں لڑائی ہو گئی، مطلب تو میں تکرار ہو گئی، انسان ہی تھے. تو لوگوں نے حضرت امام حسین سے کہا تو چھوٹا ہے وہ بڑے ہیں، تو جا کے معافی مانگ. کہنے کہ واللہ مجھے معافی مانگنے میں کوئی شرم نہیں، لیکن مجھے خیال آتا ہے جو معافی مانگنے میں پہل کرتا ہے نا اس کا جنت میں درجہ بڑا ہو جاتا ہے. تو میرا جی نہیں چاہتا کہ جنت میں میرا مقام میرے بھائی سے اوپر ہو، میرا بڑا بھائی نیچے ہو میں اوپر ہوں. میرا یہ جی نہیں چاہتا. میں وہ مقام اپنے بھائی کو ہی دینا چاہتا ہوں. جب امام حسن رضی اللہ عنہ کو پتا چلا تو وہ وہیں سے بھاگے ہوئے آئے اور آ کر ان کو گلے لگایا، پیار کیا اور معافی مانگی. تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عن من ظلمک. امام زین العابدین کو ایک آدمی گالیاں نکالنے لگا، وہ ادھر منہ کر کے بیٹھ گیا. وہ بھی کوئی پنجابی ہوگا. انہوں نے کہا تینوں آخ رہے ہیں، تینوں مطلب اب تو بھی تو کچھ ایاک اعنی، تجھے گالیاں نکال رہا ہوں. انہوں نے فرمایا مجھے بھی پتا ہے، میں بھی تمہیں ہی معاف کر رہا ہوں کہ میری زبان گندی نہ ہو، تیری تو ہوگی میری نہ ہو. تو ایک دم پاؤں چومنے لگا. کہا واقعی آل بیت کے یہی اخلاق ہونے چاہیے، آل رسول کے یہی اخلاق ہونے چاہیے. یہ ہر انسان کے لیے یہ اخلاق اللہ نے مطالبہ کیا ہے کہ اپنے اخلاق بناؤ. یہ لوگ جنت، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. جن کو خوشخبری مل گئی وہ تو یوں ایک دوسرے سے معافی مانگ رہے ہیں. تو بھائیوں معاف کرنے کا معاشرہ قائم کرو. ہمارا معاشرہ انتقامی ہے، اللہ کے واسطے اس سے توبہ کرو. یہ انتقامی عدالتوں میں جا رہا ہے. عدالتوں میں کس کو عدل ملا؟ جو جھوٹ پہ عدالتیں چل رہی. کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک وکیل کو پتہ ہے کہ یہ قاتل ہے، پھر اس سے پیسے لے کر اس کا مقدمہ لڑ رہا. زمین نہیں پھٹتی، آسمان نہیں ٹوٹتا کہ ایک ظالم کے لیے ایک آدمی دفاع کر رہا ہے. پتہ ہے کہ یہ آدمی زمین دبا کے آیا بیٹھا ہے، پھر اس کی طرف سے مقدمہ لڑ رہا ہے. ان عدالتوں میں مت جاؤ، اللہ پہ چھوڑ دو. ان میں ظلم کے سوا کچھ نہیں ہے. جب دل اندھے ہو جاتے ہیں تو عمارتوں میں عدالت نہیں ہوتی، عدالت دل سے اٹھتی ہے. آج دل اندھے ہیں. جب کسی قوم میں عدل مٹتا ہے تو وہ قوم اللہ کی نظروں سے گر جاتی ہے اور اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاتی ہے. اور انسانی قانون بھی کبھی عدل دے سکتا ہے، انسانی قانون سے بھی کبھی انصاف مل سکتا ہے. اللہ کا قانون ہے جو کامل اکمل ہے. لہذا عدالتوں میں نہ جاؤ، آپس میں صلح صفائی سے کوئی بات طے کر لو. ان میں سوائے ظلم کے کچھ نہیں ملے گا، بات بڑھتی جائے گی. اللہ پہ چھوڑ دو. دبا لیا ہے نا تو کیا مرے گا نہیں؟ کیوں بھائی مرے گا نہیں؟ کہاں لے جائے گا؟ سب کچھ لوٹ لیا. اچھا بھائی لوٹ لیا تو نہیں مرے گا. میرا جو لٹ گیا اور وہ سب کچھ لے گیا تو کب تک لے کے جائے گا؟ کتنا لے کے جائے گا؟ ایک بالشت زمین جس کی دبا لی اور مر گیا واپس نہ کی تو 7 زمینوں کا توق بنا کے اللہ گلے میں ڈال دے گا. کھڑا ہو جا،
تیری نماز آج تجھے نہیں چھڑائے گی، تیرا حج تجھے نہیں چھڑائے گا، یہ بالشت زمین واپس کر۔ اب کہاں سے واپس کرے؟ وہ تو دنیا میں تھی۔ معاف کرنا سیکھو اللہ کے واسطے، معاف کرنا سیکھو۔ فاعفو واصفحوا فاعفو واصفحوا۔ دنیا میں جنت کا مزہ آ جائے گا اگر معاف کرنے کی عادت پڑ گئی۔ اس لیے اپنے اخلاق بناؤ اللہ کے واسطے۔ کیا بتاؤں مسلمان کیسے تھے؟ جب بنو امیہ کا زوال آیا اور بنو عباس حکمران ہو گئے تو وہ ان کو چن چن کے قتل کر رہے۔ تو سلیمان بن عبد الملک کا بیٹا ابراہیم وہ بھاگا، عراق کا گورنر تھا کوفے میں، تو اس کے پیچھے لوگ لگے ہوئے تھے۔ تو ایک راستے سے گزر رہا تھا تو سامنے ایک نوجوان بڑا خوبصورت 20-25 گھوڑ سوار اس کے ساتھ۔ اس بیٹا میں خائف ہوں، مجھے امن چاہیے۔ ان کا چچا آ جائیں، میں آپ کو امن دیتا ہوں۔ وہیں اپنا ان کو گھر لے گیا، ایک خادم ان کے لیے مقرر کر دیا۔ صبح وہ نوجوان نکلتا ہتھیار سجا کے 20-25 اپنے غلاموں کو لے کر شام کو واپس آتا۔ 8 دن گزر گئے تو یہ ابراہیم کہنے لگے بیٹا تو صبح نکلتا ہے شام کو آتا ہے ہتھیار لے کے، کیا بات ہے؟ کہنے لگے چچا مجھے پتا چلا ہے کہ میرے باپ کا ہلاک کر ڈالو، تمہارے خالق کے نزدیک تلاش میں نکلتا ہوں کہ ملے تو اس کو قتل کر کے اپنے باپ کا بدلہ برابر کروں۔ کہنے لگے تیرے باپ کا قاتل کون ہے؟ کہنے لگا ابراہیم بن سلیمان، یہی جس کو پناہ دی۔ تو کہنے لگے ابراہیم بن سلیمان کہ میرا دل بھر آیا کہ اس بچے کے اخلاق نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ میں اپنے آپ کو چھپا نہ سکا۔ تو میں نے کہا بیٹا پھر تیرا کام آسان ہو گیا، تیرا مجرم تیرے سامنے ہے، اپنا بدلہ لے لے۔ تو اس کے ہونٹوں پہ غمگین سی مسکراہٹ آئی۔ کہنے لگا چچا اکیلے رہتے رہتے معلوم ہوتا ہے دل گھبرا گیا، خودکشی کرنا چاہتے ہو؟ کہ نہیں میرا بیٹے، میں تیرے اخلاق سے متاثر ہوا ہوں، میں ہی ابراہیم بن سلیمان ہوں اور میں نے تیرے باپ کو قتل کروایا تھا عراق کی گورنری میں، تو اٹھ اپنا کام کر۔ تو وہ غصے سے کانپنے لگا، ایک دم کھڑا ہوا، تلوار پہ ہاتھ رکھا اور اندر جنگ شروع ہو گئی۔ اندر کا غصہ کہے انتقام لو، اور دین کہے، اخلاق کہے کہ تو امن دے چکا ہے معاف کرو، کانپ رہا۔ اسی طرح کھڑے 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 پسینہ پسینہ ہو گیا، وہ اندر کی لڑائی ہو رہی، آخر ایمان کو فتح ہوئی اور وہ چپ کر کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا چچا تو اور میرا باپ ان قریب ایک بڑے بادشاہ کی عدالت میں پہنچو گے جہاں وہ خود تم سے نمٹ لے گا۔ میں تمہیں پناہ دے چکا ہوں، اب میرا ہاتھ تجھ پہ نہیں اٹھ سکتا۔ یہ اخلاق ہے۔ اور سنو، یہ تو مسلمان ہے۔ اندلس کے قاضی کے دروازے پہ دستک ہوئی، انہوں نے دروازہ کھولا تو ایک عیسائی نوجوان، حضرت مجھے پناہ چاہیے، لوگ میرے پیچھے ہیں۔ انہوں نے کہا آ جاؤ بیٹا تمہیں پناہ ہے۔ اس کو اندر کمرے میں لے گئے۔ تھوڑی دیر گزری، دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو نوجوان اکیلا اکلوتا بیٹا اس کی لاش لے کے لوگ آ رہے۔ تو کانپ گئے، کیا ہوا؟ کہا جی ایک عیسائی نے ان کو قتل کر دیا ہے، یہیں کہیں چھپ گیا ہے، ہم اس کو تلاش کر رہے ہیں لیکن ہمیں مل نہیں رہا۔ اچھا چلو اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے۔ سب سے فارغ ہو کر جب رات آدھی گزر گئی تو اس کے دروازے پہ دستک، اس نے جو اندر سے کنڈی کھولی تو ایک ہاتھ میں توشہ دان، اس میں روٹی، ایک ہاتھ میں تھیلی، اس میں پیسے۔ فرمایا بیٹا تمہیں پتا ہے تو نے آج کس کو قتل کیا ہے؟ کہا جی نہیں۔ کہا جس گھر میں تو نے پناہ لی ہے نا، تو نے اسی گھر کے چراغ کو بجھایا ہے، لیکن میں تمہیں امن دے چکا ہوں، اور مسلمان جب امن دیتا ہے تو ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ یہ پیسے ہیں، یہ روٹی ہے، یہاں سے نکل جا، آگے کہیں پکڑا جائے تو میں بری و ذمہ ہوں۔ تو میرے بھائیو اللہ کے واسطے اپنے اخلاق، اپنے جھگڑے ختم کرو، اللہ کے سامنے رکھ دو، نمازیں پڑھ پڑھ کر اللہ سے مانگو، مخلوق سے ہونٹ سی لو، یا تو اللہ دنیا میں دلوا دے گا یا پھر آخرت تو ہے ہی ہے۔ اور یاد رکھنا کبھی ظالم نہیں پنپ کے دیا، ہمیشہ ظالم کی جڑ اکھڑی ہے۔ نسلیں اللہ نے مٹا دی، نسلیں۔ بنو امیہ نے ظلم کیا، آج بنو امیہ کا ایک فرد عرب میں نظر نہیں آتا، بنو امیہ کی ساری نسل ختم ہو، ایک فرد نظر نہیں آتا بنو امیہ کا۔ پھر وہ عرب ملکوں میں، اور بھائی